چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدیشہ کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ آپ سب کو پروگرام قرآن ٹائم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدیشہ کے ناظرین، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن ٹائم جو پروگرام ہے وہ بیسیکلی طور پہ قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم قرآن پاک کی معلومات کو اپنے دلوں میں اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ قرآن کریم کے حوالے سے، قرآن کریم کے بارے میں آپ کو بہت معلومات ملے گی، تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رکھنا ہے۔ جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ اب دوسرے بچوں کو دعوت دے سکتے ہیں کہ کون سا پروگرام شروع کیا ہے؟ قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم پروگرام شروع ہو چکا ہے، آپ دوسرے بچوں کو دعوت دیجئے۔ جو بڑے دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھر کے بچوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، دیگر بڑے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پروگرام بیسیکلی طور پہ سب کے لیے ہی ہے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے ہی مفید ہے، کیونکہ قرآن پاک ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز، مدیشہ کے ناظرین، پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ محمد سفیان بھی ہمارے ساتھ تلاوت قرآن کریم کے لیے موجود ہیں، انشاءاللہ الکریم ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس کا یہ ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور محمد ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدیشہ کے ناظرین، ہم نے پروگرام میں تلاوت قرآن کریم شامل کی۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے انداز میں تلاوت قرآن کریم کی، اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ مدیشہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ محمد جہاں زیب اتاری صاحب موجود ہیں، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی اور میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی آج میں محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج میں محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج میں محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج میں محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو عاشقان
अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, उस रवे अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम है कि खुश रवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। माशाअल्लाह, इसमें हम गौर करें ना रमज़ान भाई, ये सिर्फ कलाम नहीं है हाय, बल्कि हाय। हमारे जो अकाबिर हैं, सहाबा इकराम हैं, बुजुर्गान दीन हैं, उनका जो मदीने से लेकर उनका इश्क था, मदीने से उनकी मोहब्बत थी, उनका इजहार इन अशार में किया गया है कि मैं ना जाऊँगा कहीं भी। अब देखिए तो सहाबा इकराम थे, अहले बैत थे, वो मदीने से जाना नहीं चाहते थे, और जब कभी मदीना शरीफ से बाहर जाते किसी काम से, तो जब मदीने के करीब आते तो अपनी सवारियों को एड़ लगाया करते थे। यानी गोया कि अभी इस दौर में देखें तो स्पीड दे दिया करते थे कि जल्दी जल्दी, यानी एक्सीलेटर दे देते वो कि जल्दी जल्दी हम दोबारा मदीना शरीफ में हम दाखिल हो जाएं। सहाबा कराम की अहले बैत की मदीने से बहुत ज़्यादा मोहब्बतें हैं, और हमें ये तमाम तर चीज़ें जो हमें हमारे अकाबिर से मिली हैं, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि मदीने से मोहब्बत जब बच्चों के दिलों में होंगी, हमारे दिलों में होंगी, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे इश्क़ रसूल के अंदर भी इजाफ़ा होगा। और मदीने से हमें मोहब्बत क्यों है? शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई, ये शेर लिखा है, मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। तो मदीना शरीफ ये वो वाहिद शहर है कि दुनिया में तो बहुत सारे शहर हैं और बहुत सारे मुल्क हैं, सिटीज़ हैं, बट जो मदीना पाक है, मदीना तैयबा है, ये वाहिद वो शहर है जिसकी याद में लोग तड़पते हैं, रोते हैं, अशार लिखते हैं, तहज्जुद में उठ कर दुआएँ करते हैं, मुनाजात करते हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं कि उनको मदीना पाक की हाज़िरी नसीब हो जाए। और अल्लाह पाक हम सब को, जो हाज़रीन हैं, जो नाज़रीन हैं, अल्लाह पाक सबको मक्का पाक मदीना शरीफ की बाज़ोक हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक रोज़ होगा जाना है सरकार की गली में, होगा वहीं ठिकाना सरकार की गली, समझेंगे हम नियाजी उनकी करम नवाजी, जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली। इंशाअल्लाह एक रोज़ जाएंगे सरकार की गली में। इस आस पे जीता हूँ, कह दे कोई चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। इंशाअल्लाह करीम एक रोज़ बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नियाजी तुम्हें मदीने मदीने वाले बुलाते। इंशाअल्लाह करीम एक रोज़ जाएंगे, इस आस पे जी रहे हैं। यहाँ जीना कोई जीना नहीं है कि मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़। मदीने से जुदाई आसान नहीं है। जो एक बार मदीना जाता है, जो नहीं जाता, एक लिखने वाले ने बड़ी प्यारी बात लिखी थी कि जो मदीना नहीं जाता वो तरसता है कि मदीना देखूं, मदीना देख लूं मैं। वो तरसता है कि एक बार तो देख, और जो मदीने से होके आ जाता है वो तड़पता है। हुजूर आपने एक बार करम कर दिया, हुजूर आपने एक बार बुला लिया, हुजूर आपने एक बार बुला लिया, दोबारा बुला लिया। इंशाअल्लाह एक रोज़ जाएंगे, इंशाअल्लाह एक रोज़ जाएंगे। सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिन से, सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिन से, ये तेरी तड़प और बढ़ाने के लिए। जो मदीने नहीं जा पा रहे उनसे एक ही गुजारिश, अपनी दुआएं और बढ़ाएं, अपनी दुआएं और बढ़ाएं, अपनी दुआओं में मदीने का तज़किरा लाज़मी करें, अपनी दुआओं में लफ्ज़ मदीना ज़रूर शामिल करें कि हुजूर यहाँ पे जीना नहीं है, अब ऐसे असबाब बन जाएं कि वहीं पे बन कर रहूँ मकामी तैबा की मैं गली, कि हुजूर करम फरमा दें कि वहीं पर रहना हो जाए, वहीं पर मरना हो जाए। कि जो मदीने में मरता है उसके लिए शफाअत मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर शफाअत वाजिब। इस बात पे तो हम जाने की ख्वाहिशें करते हैं। अल्लाह करीम हमें खैर से दिन खुदा बुलाए कि हम भी मदीने को जाएं।
اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، مدینہ جانا مدینہ سے آنا یہ ہمارے مقدر میں ہو جائے، آمین آمین۔ آمین آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدیشہ کے ناظرین، آئیے بلا تاخیر پروگرام کو بڑے مزید آگے کی طرف لے کے چلیں گے، کیونکہ پروگرام کا وقت کچھ مختصر ہی ہوتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف، اب بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ ہجر کی آیت نمبر 45 اور 46 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، حکم ہوگا ان میں سلامتی کے ساتھ امن و امان سے داخل ہو جاؤ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے میسج کی طرف۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، متقین سے مراد وہ لوگ ہیں، یہاں پر جو آیت میں فرمایا گیا متقین کے بارے میں کہ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ تو متقی کون ہیں؟ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر و شرک سے بچے رہے اور ایمان لائے، اگرچہ گناہ گار ہوں، کہ گناہ گار مومنین کا معاملہ اللہ پاک کی مرضی پر ہے۔ کس پر ہے؟ اللہ پاک کی مرضی پر۔ اللہ پاک کی مرضی پر ہے۔ وہ چاہے تو انہیں ایک وقت تک عذاب دے، پھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انہیں معاف فرما دے، اور اگر چاہے تو انہیں عذاب ہی نہ دے، انہیں عذاب ہی نہ دے۔ یہ معاملہ متقین کا ہے، یعنی متقین کی قسمیں تقوی کی اقسام ہیں۔ تو یہاں پر جو مراد ہے وہ لوگ جو کفر و شرک سے بچے رہے، کہ اللہ پاک کے ساتھ شرک نہیں کیا، کسی کو عبادت میں شریک نہیں ٹھہرایا اور کبھی کفر نہیں کیا۔ بتقاضۂ بشریت اگر اس سے گناہ ہوئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، چاہے تو وہ انہیں عذاب دے، چاہے تو بالکل بھی عذاب نہ دے، چاہے تو ایک وقت تک عذاب دے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انہیں معاف فرما دے۔ تو انشاءاللہ عز و جل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہ گار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں جو اللہ پاک کے جو فرمان ہیں، اس میں اللہ پاک کا فرمان ادخلوها بسلام آمنین، یعنی ان میں سلامتی کے ساتھ امن و امان سے داخل ہو جاؤ۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب اللہ پاک سے ڈرنے والے، کون لوگ؟ اللہ پاک سے ڈرنے والے، اللہ پاک سے ڈرنے والے جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا، یہ جو متقین لوگ ہیں، اللہ پاک سے ڈرنے والے لوگ ہیں، نیک کام کرنے والے لوگ ہیں، جب یہ جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ امن و امان سے داخل ہو جاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے، یعنی اس آیت کے تعلق سے یہ پہلا قول تھا، اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں، جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ امن و امان سے داخل ہو جاؤ۔ اور اس آیت کے تعلق سے دوسرا قول یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں ایک جگہ سے دوسری جنت کی طرف توجہ کریں گے تو فرشتوں کے ذریعے ان سے کہا جائے گا تم سلامتی اور امن و امان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ یہاں سے نکالے جاؤ گے، نہ تمہیں یہاں موت آئے گی اور نہ تم پر کوئی مصیبت آئے گی، نہ یہاں کوئی خوف و پریشانی ہے۔ تو ادخلوها بسلام آمنین، اس تعلق سے ہم نے یہاں پر ہم نے قول سنے، لیکن ہیں تو یہ جنتی، یعنی دونوں قول جنتیوں کے تعلق سے یہ ہے، اور جنتیوں کو ہی کہا جائے گا یا تو جنت کے دروازے پر یا ایک جنت سے دوسری جنت کی طرف جاتے وقت یہ انہیں کہا جائے گا۔ اور جو جنت میں جائے گا خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وہ جنت میں رہے گا، اللہ پاک کی نعمتیں اسے ملیں گی اور خوب ملیں گی۔ اور جنت بھی کیا خوب جنت ہے کہ کسی ذہن میں اس کا گمان نہیں گزرا، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کیا کیا اعلیٰ نعمتیں ہیں۔ لیکن جنتیوں کے لیے
سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ جنتیوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کفر و شرک سے بچنا ہوگا اور نیک اعمال کرنے ہوں گے، اللہ پاک سے ڈرنا ہوگا۔ اور اللہ پاک سے ڈرنا یہ بھی ہے کہ بندہ تمام ناجائز و حرام کاموں سے بچے، اپنے آپ کو ناجائز و حرام کام سے کیا کریں؟ بچائے، روکے، بچائے، ان تمام کاموں سے رکے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کو ڈرنا چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں سے ایک بات تو ہمیں بڑی پیاری معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہ گار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ شفاعت فرمائیں گے، اور ہمیں انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفاعت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ الحمدللہ ہم یہاں پر بھی جس طرح کہ ہمارے رمضان بھائی نے بھی اشعار پڑھے، پھر یہاں پر کلام پڑھا گیا اور گفتگو ہوتی ہے، ہمارا سیگمنٹ بھی ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں سے ہم کچھ حصہ حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم تو مانتے بھی ہیں، یہاں بھی مانتے ہیں تو وہاں اس کا صلہ بھی ملے گا۔ اب جو نہیں مانتا، جو وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت دیکھے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج لیں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے وہ قیامت میں گر مان گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک غلام ریاض بھی اس طرف بھی توجہ چاہیے کہ آپ نے کہا کہ کفر و شرک سے بچنا ہے، مگر یہ کہ برے اعمال کی وجہ سے بھی کئی لوگوں کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، تو اس بارے میں بھی ہے کہ ہمیں کلمہ طیبہ کی زیادہ سے زیادہ کثرت کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ برے اعمال کو بھی ترک کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے طوطا خریدا، اور طوطا بولتا ہے تو طوطے کو اس نے کلمہ سکھایا۔ اب وہ طوطا بار بار کلمہ پڑھتا رہتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن اچانک سے بلی نے اس پہ حملہ کیا، طوطا ٹین ٹین کرتے کرتے مر گیا۔ وہ جو بندہ تھا وہ بڑا رویا، لوگ اس کے پاس جمع ہوئے، لوگوں نے کہا کہ ٹینشن نہ لو، ہم تمہیں دوسرا طوطا دلا دیں گے، تم کیوں اس سے، وہ بھی مانوس ہو جائے گا تم سے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس بات پہ نہیں رو رہا، میرا طوطا مر گیا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اس کو کلمہ سکھایا تھا۔ وہ پورا دن کلمہ پڑھتا رہتا تھا، مگر جب وقت آخر قریب آیا تو اس نے کلمے کو چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی جو فطری آواز تھی ٹین ٹین ٹین، یہ جو الفاظ وہ طوطا بار بار کہتا رہتا ہے، تو اس طرف چلا گیا۔ میں سوچتا ہوں کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا؟ ہمیں گھڑی بھر سوچنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ایمان چلا گیا تو پھر کیا کریں گے؟ اور ہمیں چاہے دن کا اکثر حصہ درود پاک میں، اور دوسرا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ جتنی عادت اس کی ہوگی تو انشاءاللہ اور کہیں مرتے وقت بھی کلمہ یاد آ جائے گا۔ اور کیا ذہن نصیب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ کر یاد دلا دیں، اور یوں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ آئیے بڑھتے ہیں میسج آف قرآن کے دوسرے حصے کی طرف۔ جی پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ ہجر کی آیت نمبر 47 اور 48 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين۔ اور ہم ان کے سینوں میں موجود کینہ کھینچ لیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کی گئی آیت میں اللہ پاک جنت میں داخل ہونے والوں کی آپس میں محبت بیان فرما رہا ہے۔ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی آپس میں محبت کیسی ہوگی، اس میں اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ دنیا میں اگر اللہ پاک سے ڈرنے والوں میں سے کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں نفرت ہوگی
تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ پاک ان کے دلوں سے نفرتیں دور کر دے گا. کیا دور کر دے گا؟ نفرتیں دور کر دے گا، اور ان کو بغض، حسد، دشمنی اور نفرت وغیرہ بری عادتوں سے پاک کر دے گا، اور وہ سگے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور میل جول رکھیں گے، آپس میں ملاقات رکھیں گے. اور اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا کہ وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اس کا تو ایک واضح مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور محفل کا مزہ اٹھائیں گے. اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب جنتی ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور فارغ ہونے کے بعد واپس لوٹنے کا ارادہ کریں گے، تو ان میں سے ہر ایک کا تخت اس طرح گھوم جائے گا کہ اس تخت پر سوار جنتی کا چہرہ اپنے ساتھی کے چہرے کے سامنے ہوگا. یعنی جب محفل ختم ہوگی، سب وہ جائیں گے، تو اب تو ہم گھوم کے جاتے ہیں نا، لیکن وہ اس طرح سے جائیں گے کہ چہرہ آمنے سامنے ہوگا، چہرہ ایک دوسرے کا آمنے سامنے ہوگا، اور جہاں انہوں نے جانا ہے تخت اس طرف جا رہا ہوگا. اس کا دوسرا یہ مطلب ہے. اس تخت پر سوار جنتی کا چہرہ اپنے ساتھی چہرے کے سامنے ہوگا، اور اس کی کمر اس طرف ہوگی جدھر تخت اسے لے کر جا رہا ہوگا. اس میں الفت اور تعظیم زیادہ ہے. ہم دیکھتے ہیں نا، جب ہم پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں یا اپنے والدین کے پاس حاضری دیں، یا ہم جو ہمارے استاد صاحب ہوتے ہیں بڑے، ہم ان کے بارگاہ میں حاضری دیں، تو ادب اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انہیں پیٹھ نہ کریں. ایسا ہی ہے، ہم اس طرح سے جاتے ہیں، ہم ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم الٹے قدم جا رہے ہوتے ہیں. تو جنت میں بھی اسی طرح سے ہم جب محفل ختم ہوگی انشاءاللہ تو اسی طرح سے جائیں گے کہ ایک دوسرے کے چہرے کی طرف چہرہ ہوگا، اور جو ہماری منزل ہوگی اس طرف ہماری پیٹھ ہوگی، اور تخت ہمیں اس طرف لے کر جا رہا ہوگا. کیوں کہ اس میں الفت اور تعظیم کیا ہے؟ زیادہ ہے. اس میں تعظیم کیا ہے؟ زیادہ ہے. اور الحمدللہ دین اسلام ہمیں تعظیم سکھاتا ہے. تو اللہ پاک نے وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، کہ ایمان والو راعینا نہ کہو، اس میں بھی تعظیم ہے. لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اس میں بھی تعظیم ہے. تو دین اسلام تو ہمیں سکھاتا ہی تعظیم ہے. دین اسلام ہمیں سکھاتا ہی محبت ہے، ہمیں الفت سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، تعظیم سکھاتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے میسج سے یہ بھی سیکھا کہ جنت کے اندر بھی ہمیں ادب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم ملیں گے، اور وہیں سے اسی طرح روانہ ہو جائیں گے کہ چہرہ بھی ایک دوسرے کی طرف ہوگا. اور جنت میں کسی بھی مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے بغض و عداوت، حسد نہیں ہوگی. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو پڑوس عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا میسیج آف قرآن. ماشاءاللہ 2 بچے تھے ہمارے ساتھ، اور بہت ہی اچھے انداز میں غلام ریاض بھائی نے ہر آیت کی تفہیم کی. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول. Quran time, Quran time, Quran time. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ کے لیے محمد ایوب اتاری بھائی موجود ہیں. آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اس سے پہلے والی ایک آیت نازل ہوئی
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہت احتیاط کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت ہی آہستہ آواز سے بات کرتے۔ ان حضرات کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، جس آیت کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے ابھی اوپر سنا، اور ان کے عمل کی تعریف کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ ادب اور تعظیم کے طور پر اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں آہستہ رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے اور ان میں موجود پرہیزگاری کو ظاہر فرما دیا ہے۔ ان کے لیے آخرت میں بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرڈز مدرسے کے ناظرین، بہت ہی پیاری آیت تھی جس کا ہم نے بیان نزول سنا، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے سنایا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک قرآنی واقعے کا۔ کس کا وقت ہوا ہے؟ ایک قرآنی واقعے کا۔ اور آج کا جو ہم قرآنی واقعہ سنیں گے، بڑا ہی اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے مدنی پھول ہیں، ہم اس سے کچھ سیکھیں گے بھی۔ آج کا جو ہمارا قرآنی واقعہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک شخص کا واقعہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک شخص تھا، وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اب یہ شخص بہت غریب تھا۔ کیا تھا یہ شخص؟ بہت غریب تھا۔ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ میرے لیے مالدار ہونے کی دعا فرما دیں۔ کس چیز کی دعا فرما دیں؟ مالدار ہونے کی۔ اب کہیں نہ کہیں کچھ لوگ بھی یہ دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں پیر صاحب سے، استاد صاحب سے، کسی نیک شخص سے، تو ہم سب کے لیے یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ سے ہمیں سننا چاہیے۔ اب اس نے جب بھی وہ حاضر ہوتا عرض کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے لیے مالدار ہونے کی دعا فرما دیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا مال جس کا شکر ادا کرے، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے، اس بہت سے بہتر ہے کہ جس کا تو شکر ادا نہ کر سکے۔ تھوڑا مال ہے اور اس مال پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو، تو یہ اس زیادہ مال، بہت زیادہ مال سے بہتر ہے کہ جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو۔ دوبارہ پھر اس کی حاضری ہوئی، اس نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اس نے یہی ریکویسٹ کی اور کہا کہ اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ اس میں سے ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ پاک نے اس کی بکریوں میں برکت عطا فرمائی اور اتنی برکت ملی، اس کی بکریاں اتنی بڑھیں کہ مدینہ شریف میں گنجائش نہ ہوئی، اتنی اس کی بکریاں بڑھ گئیں، اتنا کام اس کا بڑھ گیا، بزنس بڑھ گیا کہ مدینہ شریف میں بکریوں کو رکھنے کے لیے گنجائش نہ بچی۔ اب وہ لالچی شخص، اب یہاں سے ایک لقب کا اضافہ ہو گیا اس کے لیے، کیا؟ لالچی شخص۔ یہ لالچی کیوں؟ ہم آگے بتائیں گے آپ کو۔ اب یہ لالچی شخص بکریوں کو لے کر جنگل میں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ جنگل میں چلا گیا۔ اب یہ جب مدینہ شریف سے دور ہو گیا، جنگل میں چلا گیا، تو جماعت اور جمعے کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ نماز با جماعت، اب مدینہ شریف میں جو پہلی مسجد تھی وہ تو مسجد قباء ہے، لیکن جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی تو تمام جو افراد تھے، تمام صحابہ کرام تھے، وہ مسجد نبوی میں حاضر ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب جب یہ جنگل میں چلا گیا، جب اس کی بکریاں زیادہ بڑھ گئی، یہ جنگل میں چلا گیا، تو اب اس کی جماعت اور جمعہ بھی چھوٹ گیا، یہ وہاں نہیں آتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال پوچھا
تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی۔ اب دعا کس نے کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ پاک مجھے دینے والا ہے۔ اور اب اس کو اتنا، اس کے لیے دعا کر دی، اس کو اتنا ملا کہ پہلے مدینے کی میں گنجائش باقی نہ رہی، پھر جنگل میں چلا گیا، اب جنگل بھی بھر گیا اور مال اس کے پاس بہت زیادہ کثیر ہو گیا۔ اب جنگل میں بھی گنجائش نہ رہی، اتنا زیادہ اس کے پاس مال ہو گیا، بکریاں ہو گئیں، جنگل بھی اس کو کم پڑنے لگا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اس پر افسوس، یہ آپ نے فرمایا کہ اس پر کیا ہے؟ افسوس ہے، افسوس ہے۔ پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے والے بھیجے تو لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے، اور جب اس لالچی شخص کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والے پہنچے اور اسے جا کر صدقہ مانگا تو اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ٹیکس۔ اس نے زکوٰۃ نہیں دی، صدقات نہیں دیے، کہنے لگا یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں پہلے سوچ لوں، میں پہلے کیا کر لوں؟ سوچ لوں۔ کیا کہا اس نے؟ میں پہلے سوچ لوں۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے، حاضر ہوئے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہی، ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، اس لالچی شخص پر افسوس، اس لالچی شخص پر افسوس۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے تو ہم یہاں پر یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں اس نے حاضر ہو کر دعا کے لیے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلے ہی فرمایا کہ تھوڑا مال کہ جس پر تم اللہ پاک کا شکر ادا کرو یہ اس زیادہ سے بہتر ہے جس پر تم شکر ادا نہ کرو، لیکن اس نے پھر بھی کہا کہ دعا کر دے۔ اور پھر یہ اپنے اس معاملات میں اتنا بڑھ گیا کہ زکوٰۃ سے بھی اس نے منہ پھیر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں سبحان اللہ اختیار بھی دیکھیے کہ جب جو ٹیم زکوٰۃ لینے کے لیے گئی تھی جب واپس آئیں تو ان کے بتانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احوال جان لیے اور فرمایا اس لالچی شخص پر افسوس 2 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اگر آپ کو مال عطا کیا ہے، مال دیا ہے، نعمتیں دی ہیں اور اس پر زکوٰۃ بنتی ہے تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جن کا عشر بنتا ہے ان کو عشر دینا چاہیے، جن کی زکوٰۃ بنتی ہے ان کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ نہیں بھی بنتی، آپ کے پاس مال ہے الحمدللہ، آپ بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، آپ پریشانیوں سے بچے ہوئے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بچنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، صدقہ و خیرات کریں، تو اللہ پاک اس کی برکت سے آپ سے تمام آفات کو، مصیبتوں کو دور رکھے گا۔ اللہ پاک ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 اور 76 میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک قرآنی واقعہ ہم نے سنا ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر کسی پر کوئی زکوٰۃ وغیرہ بنتی ہو تو وہ دینی چاہیے، بلکہ صدقات وغیرہ بھی دینے چاہیے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ ہی جاتا ہے۔ تو اچھی بات یہی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا دیا ہے تو آپ اللہ پاک کی راہ میں کچھ خرچ کریں، تو انشاءاللہ الکریم جس نے دیا ہے وہ اور رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا، مال کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا، اور اگر آپ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو آپ کو اور زیادہ چیزیں ملتی رہیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ایک واقعہ سنا، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 30 سورہ علم نشرہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
ورفعنا لك ذكرك، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے بلند ہے، آئیں اس بارے میں سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کا اللہ پاک پر ایمان لانا اور اس کو ایک ماننا اور اس کی عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اور ان کی اطاعت نہ کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کبھی بھی نیچے نہیں ہوا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہمیشہ اونچا تھا، اونچا ہے اور اونچا ہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عاداتے ہیں، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچاتے۔ پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بیان کرتے رہیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ وہ بھی شعر ہے نا کہ آقا کی ثنا خوانی در اصل میں عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں تو قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے جو آیت مبارکہ کے تحت ہی باتیں سنی ساری، ماشاءاللہ اسحاق بھائی نے بہت ہی پیاری باتیں بتائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ ذہن نصیب کہ ہم رات کو سوئیں تو سوئی بھی قسمت جاگ جائے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو جائے ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صاف کمالات کا اس میں بیان ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ بہت ہی اچھے انداز میں اسحاق بھائی نے بیان کیا، اللہ کریم ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا پروگرام، جس پروگرام کا نام تھا قرآن ٹائم ماشاءاللہ۔ بہت ہی اچھے انداز میں پروگرام ہوا، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں جسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کا اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا